معزز ناظرین و سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے۔ تمام وزراء اور امراء بھی حاضر خدمت تھے۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک قیمتی اور نایاب موتی تھا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی، حضور، نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے توڑ ڈالو۔ وزیر نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑ دوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے یہ سن کر کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی اپنے نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا تو اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم، ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفاداری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، وہ ادنیٰ درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ جب سلطان نے تمام درباریوں کی آزمائش کر لی تو آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہباز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے میرے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریقے امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا، امیر کیا، وزیر بری طرح چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ جرات کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا واولہ سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا یہ حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک دمک کو دیکھا، مگر حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سرعام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے غصے میں کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا اور ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے میرے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔
آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ معزز دوستو، ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دیکھی اور اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ پیارے دوستو، انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہماری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔